اب اس مسجد کا نام شہنشاہ سنور، قطب سنور، جن کو ہم شریعت کا سورج کہتے ہیں، طریقت کا چاند کہتے ہیں، ہدایت کا ستارہ کہتے ہیں، ولیوں کا ولی کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، جب اس مسجد کا نام مقبول شفیع سے منسوب ہوا تو اس مسجد کے کام کو پورا کرنے کے لیے مقبول شفیع اپنے مزار میں دعا کر رہے ہیں۔ بے شک اے اللہ، گاؤں گراڑی ہے، مسجد تیری ہے، نام میرا ہے، بے شک نام مقبول شفیع کا ہے، اے پروردگار کچھ فیصلہ فرما۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو چنا، وہ ابراہیم بے جو شک بیت المقدس کے تھے، گراڑی کی مسجد کو تعمیر کرنے کے لیے ابراہیم چنا گیا، مگر وہ بیت المقدس والا نہیں، ٹنکاری والا۔ بے شک بے شک اور آپ نے آ کر یہاں بھرپور کوشش کی، پتہ چلا، معلوم یہ ہوا ہمارے ابراہیم باپو کی محنت ہے، مقبول شفیع کی کرامت ہے، اسی کا نام یہ مسجد مقبول شفیع ہے۔ بے شک بے شک سامعین کرام، دیکھیے مسجدیں بنانے کی تو فیشن چلی ہے ابھی، جہاں دیکھو وہاں لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں۔ کمال کی بات نہیں ہے مسجد بنانا، اسکول بنانا، مدرسہ بنانا، مسجد بنانا کمال کی بات نہیں ہے، رزلٹ ملنا مقصود۔ بے شک بے شک اتنی بڑی مسجد لوگوں نے محنت سے، مشقت سے اپنے بیٹوں کو نہ دیا، بیٹیوں کو نہ دیا، خود نے خرچہ نہ کیا، اور لوگوں نے دل کھول کر امداد کی ہے۔ یہ مسجد دکھانے کے لیے نہیں، نماز پڑھنے کے لیے بنائی جاتی ہے، بے شک بے شک کیونکہ مسجد کا معنی ہی ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ۔ بے شک سامعین کرام، یہ حدیث پاک، یہ دو حدیث پاک جو بخاری شریف کی آپ کے کانوں تک پہنچا رہا ہوں، بالکل اتنی آسان بھاشا میں تقریر کروں گا کہ سب سمجھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملک یمن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ باہر نکلے، اللہ کے نبی نے کہا، معاذ ٹھہرو، کچھ ہماری باتیں بھی لے جاؤ۔ صحابی رسول حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آقا ارشاد فرمائیے، میں وہاں آپ کا کون سا کلام لے جاؤں، کون سی بات لے جاؤں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہیں کلمہ پڑھانا۔ جی سرکار، میں کلمہ پڑھاؤں گا۔ جب وہاں کے لوگ کلمہ پڑھ لے تو ان کو 5 وقت کی نماز کی دعوت دینا۔ سرکار بھرپور کوشش کروں گا۔ سنو مسلمانوں، مسجد میں اللہ کے بندوں کو بھیجنا، مسجد میں اللہ کے بندوں کو نمازی بنانا، یہ کسی کمی روی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے گھر میں بندوں کو نمازی بنانا یہ نبی کا طریقہ ہے، نبی کے صحابہ کا طریقہ ہے۔ گویا کہ جو ایک مسلمان کو نمازی بناتا ہے وہ رسول اللہ کی سنت ادا کرتا ہے، رسول اللہ کے صحابہ کی سنت ادا کرتا ہے۔ اور دیگر حدیثوں میں آتا ہے، جس نے سنت رسول اور جس نے سنت صحابہ کو ادا کیا گویا کہ وہ ہدایت پا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ میری اور میرے صحابہ کی سنت تمہارے لیے ہدایت ہے، کامیابی ہے۔ کہا سرکار 5 وقت کی نماز پڑھاؤں گا، اور جب وہ 5 وقت کے نمازی بن جائے تو پھر انہیں زکوٰۃ دلانا۔ جب وہ زکوٰۃ دینے لگے تو ان کو روزہ رکھوانا۔ جب وہ بہت طاقتور ہو جائے تو انہیں حج کا حکم دینا۔ کہا آقا، نماز کا کہوں گا، روزے کا کہوں گا، حج کا کہوں گا، زکوٰۃ کا کہوں گا، پھر وہاں کے بندے مجھے پوچھیں گے کہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ سے کیا فائدہ ہوگا، تو آقا میں ان کو کیا جواب دوں گا؟
تو آقا इनामदार फरमाते हैं इतना कहना और अमल करके हो जाए तो उन्हें कह देना ऐसा करने वाला कितना भी बड़ा गुनहगार होगा अल्लाह उसको माफ कर देगा, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। तो जन्नत सुन्नत रसूल और सुन्नत सहाबा में है। ये सरकार मदीना ने फरमाया। और नमाज, अरे भैया तोहफा जैसा भी हो उसकी इज्जत की जाती है। बंदा है, लेने वाला भी बंदा, मगर एक ऐसा तोहफा है, एक ऐसा तोहफा है जिसका देने वाला खुदा है और उस तोहफे को लेने वाला खुदा का रसूल है। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है। इस हदीस के रावी हजरत अबाज़र गफारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। बेशक आप फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सरकार की बात को अबाज़र गफारी फरमाते हैं कि मैं अपने घर में बैठा था और मेरी छत को फाड़ा गया और ऊपर से जिब्रील उतरे और मेरे सीने को चाक किया गया, बाईपास सर्जरी की मेरे सीने की, और जमजम के पानी से मेरा सीना धोया गया। बेशक और एक ऐसा नूरानी इरफानी हक्कानी कष्ट लाया गया जो मेरे सीने पे रखा गया, सीने पे रखकर मेरे सीने को बंद कर दिया गया। हजरत जिब्रील ने मुझे बुराक पर बिठाया और मैं उड़ा, बैतुल मक़दस गया, वहां से सीधा पहले आसमान पर गया। हजरत जिब्रील ने पहले आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से दारोगा बोला कौन है? कहा मैं जिब्रील हूं। फिर दारोगा बोलता है अकेले है कि कोई साथ है? कहा मेरे साथ अल्लाह के रसूल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। बेशक सुभान अल्लाह। पहले दरवाजे पर दारोगे ने दरवाजा खोला, हजरत जिब्रील और आमिना का लाल अंदर दाखिल हुए। क्या देखते हैं कि वहाँ हजरत आदम जलवा फिगन है। बेशक बेशक हजरत आदम बैठे हैं, इनकी दाईं तरफ बाईं तरफ दो झंडे हैं। इधर देखकर मुस्कुराते थे, बाईं तरफ देखकर रंजीदा होते थे। अल्लाह के नबी ने हजरत आदम को एक तरफ खुश और एक तरफ नाराज देखा। जिब्रील से पूछा, जिब्रील बताओ, आदमियों के बाप, इंसानों के बाप हजरत आदम इधर रंजीदा इधर खुशी क्यों मना रहे हैं? तो हजरत जिब्रील ने फरमाया इधर आदम की कंडम औलाद है, इधर हजरत आदम की अच्छी औलाद है। अच्छी औलाद को देख के मुस्कुराते हैं और बुरी औलाद को देख के नाराज होते हैं। तारीख ये बुखारी शरीफ अल्लाह की लंबी हदीस पाक है। सरकार मदीना फरमाते हैं कि फिर मैं पहले आसमान से दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर पहुंचा, वहां से लामका गया। मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसी आंख अरबों खरबों करोड़ों लोगों में आज तक खुदा ने ऐसी आंख नहीं बनाई जो आंख अल्लाह का दीदार और दर्शन करे। इसीलिए हजरत मूसा ने कोहे तूर पर कहा था, अय अल्लाह तेरा दर्शन दे। तो अल्लाह ने ला नहीं कहा था, अल्लाह ने माँ नहीं कहा था, अल्लाह ने लैसा नहीं कहा था, अल्लाह ने कहा था लन तरानी। बेशक बेशक यानी कैद रखी थी, अय मूसा तुम नहीं देख सकते, एक आंख है जो मुझे देख सकती है। लन तरानी। कोई शायर कहता है याद है मुझको तूर पर तेरी वो लन तरानियां, मुझको कहा नहीं नहीं यार को सब दिखा दिया। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो यार होता है उससे कुछ पर्दा होता ही नहीं है। जब मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अल्लाह मुझे देख रहा है। दीदार हुआ, दर्शन हुआ, राजो नियाज की बातें हुई, और जब सरकार लामका से वापिस जमीन पर आ रहे हैं, उम्मत में आ रहे हैं, अल्लाह फरमा रहा है ऐ महबूब ठहरो ठहरो, आप मेरे हैं मैं आपका हूं। मेरे यहां से आप जा रहे हैं तो कुछ तोहफा ले जाओ। अल्लाह क्या तोहफा है? कहा 50 वक्त की नमाज ले जाओ। आए हाय हाय, ये तोहफा है। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, मेरे उम्मती सुनो, मेरी मेराज
اللہ کو ملنا ہے اور میرے امتی کی معراج سجدہ کرنا ہے۔ بے شک بے شک گراڑی والے مسلمانوں کو بڑا لطف آ جائے گا کیونکہ نئی نئی مسجد میں سجدہ ہو رہا ہے اور نام بھی کتنا اچھا رکھا ہے۔ ٹوٹی پھوٹی نماز ہوگی تب بھی قبول ہو جائے گی، بے شک ٹوٹی پھوٹی ہم نماز پڑھیں گے تب بھی قبول ہو جائے گی۔ ہم نے مسجد کو صرف مسجد نہیں رکھا، ایک ولی کے نام سے نسبت دے کر مقبول شفیع رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سجدہ ہم کریں گے، دعا سنور والے مقبول شفیع کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت خواجہ مقبول شفیع بابا کا دامن، نعرہ رسالت۔ اپنے مزار سے دعا کریں گے، مولا میرے نام سے تیرا گھر بنایا گیا ہے، میرے چاہنے والے، میرے ماننے والے، مجھ سے محبت کا دم بھرنے والے آج اسی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، مولا ان کی غلطیوں کو نہ دیکھا جائے، ان کی محبت کو دیکھا جائے تو رب کی بارگاہ سے جواب ملے گا مقبول، تیرے مریدوں کی نماز بھی مقبول۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واپس نماز 50 وقت کی لے کر آئے، لمبی حدیث ہے اسی لیے پھر واپس آتا ہوں تو ایک مقام پر حضرت موسیٰ ملے، کہا محبوب کیا لے کر آئے؟ کہا موسیٰ 50 وقت کی نماز لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی جانتے تھے، یا رسول اللہ یہ 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ 24 گھنٹے میں 50 وقت کی نماز ہے نا؟ ہر 2 گھنٹے میں ایک نماز، کہا تھوڑی کم کرا لو۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یہاں سے ایک پر برابر، ایک اینچ بھی میں آگے چلوں تو میرے پر جل جائے، اور میرے مصطفیٰ وہاں سے 9 مرتبہ گئے، بے شک پہلے گئے 5 کم، پھر گئے 5 کم، پھر گئے 5 کم، 9 5 45، جی 45 نمازوں کو کم کرا کر پھر موسیٰ کے پاس آئے، کہا اور بھی چلے جاؤ۔ گراڑی کا مسلمان ہوتا تو یوں کہتا کہ ایک چکر اور مان لیا ہوتا، نہ پڑھنے کی ضرورت نہ بنانے کی ضرورت پڑتی، بے شک ایک چکر مان لیا ہوتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے موسیٰ مجھے اب شرم آتی ہے، میں گھڑی گھڑی نہیں جاتا، تو 5 وقت کی نماز لے کر آئے۔ اب آپ یہ مت سوچنا، کیونکہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ 50 وقت کی ہوتی تو ہم گھڑی گھڑی اپنے رب کو سجدہ کرتے، ہم کو ثواب زیادہ ملتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں آقا نے فرمایا 5 وقت کی نماز لایا ہوں، دی تھی 50 وقت کی ہو گئی 5 وقت کی، یا رسول اللہ اب تو ثواب میں کمی ہوگی، تو بارگاہ رسالت سے جواب ملا، میں نے اللہ سے پوچھا تھا مولا 45 کم ہو گئی ہے 50 رہ گئی ہے، ثواب میں کمی ہوگی، تو رب کی بارگاہ سے جواب ملا اے محبوب رکعتیں کم ہوئی ہے، سمے کم ہوا ہے، نمازیں کم ہوئی ہے، ثواب کم نہیں ہوا، بے شک ثواب کم نہیں ہوا۔ میرا بندہ تیرا امتی 5 وقت نماز پڑھے گا، ہم اسے 50 وقت کا ثواب ادا کریں گے۔ سبحان اللہ بہت خوب ماشاء اللہ۔ سامعین کرام 5 وقت آپ گھر میں پڑھو تو 50 نمازوں کا ثواب۔ آقا انعامدار فرماتے ہیں جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے بے شک بے شک اس بندے کو ایک نماز کا ثواب 27 گنا دیا جاتا ہے۔ بے شک سامعین کرام آپ اپنے گھر کے پترے ہٹانا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر سے غربت نکالنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر سے بیماریاں نکالنا چاہتے ہیں، آپ خوشحال رہنا چاہتے ہیں، نور علی نور رہنا چاہتے ہیں، عزت دار رہنا چاہتے ہیں، آبرو والے رہنا چاہتے ہیں، آپ اپنے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں، سامعین کرام سنو، وہاں چلے جاؤ جہاں نبی بھی گئے ہیں، علی بھی گئے ہیں اور ولی بھی گئے ہیں۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نماز